گزرے ہیں مشہور، لیکن یہ ہیں ابو الحسن لیثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بھی اپنے وقت کے بڑے کامل ولی گزرے ہیں اور بڑے اپنے وقت کے امام گزرے ہیں. بہت بڑے عالم تھے لیکن تھے فقیر و مسکین، گھر میں پیسہ ویسا کچھ نہیں تھا. عالم بہت بڑے تھے. عید کا دن آ گیا. اب بچوں کے بنانے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے. بچوں کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے، لیکن درود شریف بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے. ایک عادت تھی ان کی، جہاں اپنے علم کی تدریس سے فارغ ہوئے، پڑھنے پڑھانے سے فارغ ہوئے اور پھر نماز پڑھ کے لگ گئے درود شریف پڑھنے. کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے. صبح عید ہے، رات کو پریشان ہیں، بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں. ان کی ماں کہہ رہی ہے کہیں سے قرض ہی لے لو. صبح عید ہے، بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کے نکلیں گے، تمہارے بچے پھٹے پرانے کپڑے میں نکلیں گے، کیا بیتے گی ان کے اوپر. اب پریشان، ہمت نہیں پڑ رہی کسی سے قرض لینے کی، کبھی مانگا نہیں کسی سے، بڑے پریشان تھے. اسی عالم کے اندر رات کو کروٹیں بدل رہے تھے. نیند نہیں آ رہی تھی کہ رات کو کوئی 2 بجے قریب دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ دستک ہوئی. کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا اٹھو بھائی اٹھو، دیکھو کون آیا دروازے. دروازہ کھولا، دیکھا کہ جو اس علاقے کا رئیس ہے وہ اپنے تمام خادموں کے ساتھ شمعیں لے کر کھڑا ہوا ہے. بہت ساری شمعیں روشن وہ لے کے آیا ہوا ہے، اور بڑے بڑے تھال اور تشت اس کے ہاتھوں میں ہیں، ان کے خادموں کے ہاتھوں میں. وہ آیا اور نے کہا حضور کہ آپ رات کے 2 بجے کیسے تشریف لائے، اور یہ سارا کا سارا جلوس اتنا لمبا، اور وہ بھی بڑی بڑی شمعیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، شمعدان ہیں، اور ایک جلوس کی شکل میں سارے کے سارے آ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، اور یہ رات کے 2 بجے کیا کام. اس نے کہا اس رئیس نے وقت کے کہ میں سو رہا تھا، اس وقت مجھے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سبحان. اور حضور نے فرمایا رئیس کیا کر رہا ہے، تیرے شہر کے اندر ہمارا ایک پیارا ابو الحسن ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کے بچے بھوکے ہیں، اور صبح عید ہے، جاؤ تمہیں اللہ نے پیسے دیے، ابھی جاؤ اٹھ کر اور ابو الحسن کو دے کے آؤ پیسے، کپڑے بھی دے کے آؤ، تاکہ کل اس کے بچے اچھی طرح عید منا سکیں. سبحان. اور روایت میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے وہ اپنے ساتھ درزیوں کو بھی لے کے آیا کہ پتہ نہیں بچوں کے نام بھی لینا ہے، کوئی بڑا بچوں کو کسی کو بڑے کا کپڑا پہنا دیں تو وہ تو اور مذاق بنے گا. درزی کو لے کے آیا، راتوں رات اس نے بچوں کے کپڑے سلائے، بچوں کو اچھے کپڑے پہنائے. صبح بچے خوشی کے ساتھ جھوم رہے تھے اور شاد کام ہو رہے تھے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے اپنے درود کے صدقے میں ان کی مشکلیں آسان فرما لی. تو پتہ یہ چلا کہ جو حضور پر درود پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں. اور یہ تو دنیا کی مشکلیں ہیں جو آخرت کی مشکل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. درود شریف پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کی مشکلیں بھی آسان کرے گا، قبر کی مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا. اللہ قبر کے اندر کیا کیا عذاب ہونا ہے اور کیا کیا مشکلات آنے والی ہیں، ہم اپنے نام اعمال کو بھگتیں گے قبر کے اندر جا کر. وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جو اللہ تبارک حضور خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کی حالات تم سے مخفی کر دی. جو قبر پہ لوگوں کو عذاب ہوتا ہے، جو ان کی چیخیں ہیں، وہ اگر تمہیں کانوں تک آنے لگے اور تم سننے لگو تو تمہیں کھانا پینا تم چھوڑ دو. قبرستان سے ہم گزرتے آرام سے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی چیخیں ہم سنتے نہیں ہیں. جن پر عذاب ہو رہا ہے وہ تو عذاب شروع ہو جاتا ہے. ایک ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک حج پہ گیا، طواف کر رہا تھا حج کا، اور حج کے دوران جو کام کر رہا تھا کوئی دعا نہیں پڑھ رہا تھا. سارے حج کے جتنے ارکان ادا کر رہا تھا اس میں درود شریف پڑھے جا رہا ہے. طواف کر رہا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے، صفا مروہ پہ صحیح کر رہا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے، مقام ابراہیم پہ آ کے نماز کے بعد کھڑا ہوا درود شریف پڑھنے لگا. کوئی دعا نہیں، کچھ نہیں، درود شریف. مینا میں پہنچ گیا، کوئی دعا نہیں، درود شریف پڑھا جا رہا ہے. عرفات میں پہنچ گیا، درود شریف پڑھا جا رہا ہے. ایک صاحب جو اس کے ساتھ تھے اس نے کہا میاں میں تمہیں 4 دن سے دیکھ رہا ہوں، مینا میں تم یہ حرکت کر رہے ہو، تم نے عرفات میں یہی کیا، تم نے مزدلفہ میں، آخر دعائیں دوسری بھی ہیں، کوئی دعا تو پڑھ لو. یہ صرف درود شریف پڑھا جا رہا ہر جگہ پر، یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس نے کہا میاں میں نے اپنی آنکھوں سے درود کی برکت دیکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے درود کی شان دیکھی ہے، اس وقت سے میں ایسا قائل ہوا ہوں اب تو میں اس کے علاوہ کچھ پڑھتا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہمیں بھی سنا دو کیا واقعہ ہوا. کہہ رہا واقعہ یہ ہوا کہ میں سفر پہ آ رہا تھا، حج کے سفر، میرے ساتھ میرے والد تھے، راستے کے اندر میرے والد کا انتقال ہو گیا. جب والد صاحب کا انتقال ہوا لکو تو صحرا جنگل،
اور والد صاحب کا انتقال ہوتے ہی میں نے کیا دیکھا کہ ان کی صورت بگڑ گئی، بالکل مسخ ہو گئی ان کی صورت، بلکہ بعض روایتوں میں آتا گدھے جیسی صورت ہو گئی ان کی۔ وہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ اس جنگل کے اندر اور ایسی صورت ہو گئی میرے والد کی، کیا معاملہ ہوا؟ بس میں رو رہا تھا اپنے سر کو گھٹنوں میں دے کر، اور روتے 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 میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، بڑی پیاری صورت، بڑی پاکیزہ صورت، چودھویں کے چاند جیسا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ آئے اور تشریف فرما ہو کر کہنے لگے کیا معاملہ، کیوں غمزدہ بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کی حضور یہ میرے ابا جان ہیں، یہ ان کا انتقال ہو گیا راستے کے اندر، ان کی صورت بگڑ گئی ہے، چہرہ مسخ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھ کے دیکھو، ادھر اٹھ کے دیکھو۔ کپڑا میں نے ڈال دیا تھا، وہ کہا اس نے، حضور نے اس کپڑے کو اٹھایا چہرے پر سے، تو وہ میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ مجھے پتا نہیں تھا پہلے کہ یہ حضور۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ ان کا مجھے کہتے ہیں محمد، تمہارا بھی نبی ہوں اور اس تمہارے باپ کا بھی نبی ہوں۔ سبحان۔ حضور یہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ یہ میرے باپ کی صورت کیسے بدل گئی تھی؟ حضور نے فرمایا کہ جو سود خور ہوتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ عذاب نازل کرے گا کہ ان کا چہرہ مسخ ہو جائے گا۔ لیکن بعضوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ عذاب دے دیتا ہے کہ سود کھانے والوں کا دنیا کے اندر چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ تیرے باپ پر وہ عذاب نازل ہوا تھا کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ مجھ پر رات کو سونے سے پہلے درود شریف کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کی، مولا گنہگار تھا، بدکار تھا، تیری نافرمانی کی تھی، لیکن تیرے محبوب پر درود بھیجا کرتا تھا۔ آج تیرا محبوب تیری بارگاہ میں سفارش لے کر آیا، اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری سفارش فرمائی اور اس کو بخش دیا، جنت عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو پتہ یہ چلا کہ درود مصطفیٰ سے صرف دنیا کی نہیں، قبر کی وہ مشکلیں جہاں کوئی آسان کرنے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی دنیا کی طاقت تمہاری مشکل آسان نہیں کرے گی، یہاں تو مشکل آسان پھر بھی کوئی نہ کوئی کر دیتا ہے۔ کوئی ایم این اے آ گیا، کوئی ایم پی آ گیا، کوئی کسی کا ایس ایچ او جاننے والا آ گیا، کوئی ڈی آئی جی جاننے والا آ گیا، اس سے کہہ دیا، اس سے ٹیلی فون کرا دیا، مشکل آسان ہو گئی۔ لیکن قبر کی مشکل کوئی ایم این اے حل نہیں کر سکے گا۔ قبر کی مشکل کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ اور بادشاہ بھی اور صدر و وزیر اعظم بھی تو حل نہیں کر سکتا۔ سب مٹی میں دبا کے چلے جائیں گے اور پھر وہ منکر نکیر ہوں گے اور عذاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہاں اگر مشکل آسان ہوگی تو مصطفیٰ کے درود کے صدقے میں آسان ہوگی انشاءاللہ۔ مصطفیٰ پر درود پڑھو جتنا زیادہ ہو سکے، جتنی کثرت کے ساتھ درود پڑھو گے اسی قدر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور جتنا کثرت سے درود پڑھو گے اتنا حضور کا قرب زیادہ حاصل ہوگا، حضور کی معیت زیادہ حاصل ہوگی، حضور کی نگاہ کرم زیادہ ہوگی، بلکہ دعا